کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور ہے۔ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور ہے۔ ام تسألہم اجرا فہم مغرم مثقلون، کیا اے نبی علیہ السلام آپ نے ان سے کوئی اجرت مانگ لی ہے اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں؟ کوئی آپ نے ان سے پیسہ مانگ لیا ہے، کوئی دنیاوی منفعت مانگ لی ہے کہ جو ان کے لیے دعوت حق قبول کرنا بوجھ بن گیا ہے؟ اس سے بھی آپ یہ دیکھ لیں جناب کہ دین کا کام بے لوث ہی ہوتا ہے۔ اس چیز کا بار بار قرآن پاک میں emphasize کیا گیا۔ یعنی مجھے ڈاکٹر سراج صاحب کی بات یاد آئی، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ علماء حق اور علماء سو کو چیک کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کون ہے؟ وہ تو بریلوی کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ ہمارے علماء حق ہیں، دیوبند کے علماء سو ہیں، اور دیوبند والے کہتے ہیں بریلوی ہیں، اہل حدیث ان کے بارے میں، یا اہل حدیث کے بارے میں، سنی شیعہ کے بارے میں، شیعہ سنی کے بارے میں۔ ایک دوسرے کے بارے میں تو چھوڑ دیں، آپ اپنے جن علماء حق کو حق سمجھتے ہیں نا، ان کے لیے لیٹمس ٹیسٹ ہے بڑا آسان سا، اور یہ قرآن پاک کی روشنی میں انہوں نے بیان کیا کہ جو شخص اپنے دینی کیریئر کے بعد کروڑ پتی ہو کے مرا ہے نا، تو سمجھ لیں وہ علماء سو میں سے ہے، اس نے دین سے اتنا کچھ کما لیا۔ اور جو بندہ اپنی دینی کیریئر کے بعد ایک سبسسٹنس لیول کی لائف کے اوپر مرا ہے، تو آپ سمجھ لیں وہ علماء حق میں سے ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی اعلان نبوت سے پہلے ایک لگژریس لائف تھی۔ مکے کی امیر ترین عورت جس کی بیوی ہو اور وہ تاجر بھی ہو، تجارت یعنی نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے، آپ کی تو بڑی لگژریس لائف تھی۔ لیکن اعلان نبوت کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے بعد میں فتوحات بھی دے دی، غزوہ خیبر کے بعد تو بڑے معاملات، مسلمانوں کے پاس بہت مال بھی آ گیا، لیکن بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کی وفات تک، وفات تک ہمارا یہ حال تھا کہ بعض اوقات 1 مہینے، بعض اوقات 2 مہینے، بعض اوقات 3 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پر، کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا۔ اور سر یہ کھجوریں بھی آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ٹوکریوں کی ٹوکریاں تھیں، 2 کھجوریں صبح اور 2 شام کے وقت، اور 1 میٹھے پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام کے وقت، بس۔ یہ درمیان والا کھانا تو ہے ہی کوئی نہیں نا اسلام میں۔ اسلام میں تو کھانا ہی 2 ٹائم کا ہے، اور وہ بھی اس طرح کا۔ تو آپ علیہ السلام اپنے دینی کیریئر، اور تو حدیث کتنی مشہور ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، جب نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے، نان و نفقے کے مسئلے کے اوپر ناراض ہوئے تھے نا، 1 مہینے کے لیے، تو سیدنا عمر ملنے کے لیے گئے، چٹائی پہ کے نشان جسم پہ لگے ہوئے تھے، یعنی آپ نے کرتا بھی نہیں تھا پہنا ہوا، صرف تہمت تھی، رو پڑے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیسر و کسرا تو دنیا کی دولتیں لوٹ رہے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول اس حال میں۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اے عمر، لگتا ہے دنیا کی حقیقت تم پہ ابھی بھی نہیں کھلی، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت؟ اچھا، یہ حدیثیں بھی جو بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ حدیث بیان کر کے اگر ممبر سے نیچے اترے نا ان کو کہ سر آپ کی زندگی میں تو ہمیں کچھ بھی نہیں نظر آ رہا۔ میں اکثر کہتا ہوں، یہ آپ کو اکثر واقعہ سنا رہے ہوتے ہیں، حضرت عمر کو سلمان فارسی نے بھرے مجمع میں پوچھا کہ ہم آپ کی جمعے کی تقریر بعد میں سنیں گے، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے لباس کہاں سے سلوایا؟ مال غنیمت میں ہر شخص کو 1 چادر ملی تھی، آپ کو بھی 1 چادر ملنی چاہیے تھی، آپ کا لباس تو 2 چادروں کے بغیر بنتا نہیں ہے، تو یہ آپ نے 1 دوسری چادر کہاں سے لی ہے؟ یعنی خیانت ہے نا اگر آپ نے مال غنیمت میں تصرف کیا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میرا بیٹا جواب دے گا۔ بیٹے نے کھڑے ہو کہا کہ میں نے اپنے حصے کی یہ چادر دی تھی۔ سر یہ واقعہ جو مولوی بیان کر رہا ہوتا ہے نا، وہ جیسے ہی بیان کر کے ممبر سے نیچے اترے نا، اس سے آپ صرف یہ پوچھ دیں کہ سر یہ آپ نے گاڑیاں کہاں سے لی ہیں، تو دیکھیں اس کے مریدین آپ کا کیا اکرام مسلم کریں گے۔ تو سر یہ آپ کہانیاں کراتے ہیں ممبروں پہ آ کے، یہ واقعات بیان کرنا چھوڑیں آپ، یہ بہت بڑی 2 نمبری کر رہے ہیں آپ۔ یہ واقعات صرف چسکے لینے کے لیے بیان کرتے ہیں، اپنی زندگیوں میں ان کے ہے نہیں ہے۔ ہم سے آگے پوچھیں نا، ہم آپ کو بتائیں گے ہماری جو ہمارے جو فائنینشل سٹیٹس ہے اس سے لوسٹ ہی ہماری زندگی گزر رہی ہے اللہ کے فضل سے۔ ہم نے تو اپنے دینی کیریئر سے کوئی چیز نہیں کمائی ہے، تو پھر آپ ان لوگوں سے کیسے ایکسپیکٹ کریں گے 3-3 4-4 کروڑ روپے کی گاڑیوں میں بیٹھ کے اور 10-10 کروڑ کی کوٹھیوں میں بیٹھ کے جناب تزکیہ نفس کی باتیں کرنا اور اللہ اور اس کے محبوب کی باتیں کرنا؟ سر یہ بہت آسان کام ہے سر۔ سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف گزارتے ہوئے پھر دین کا کام کرنا یہ مشکل کام ہے۔ تو
اے نبی آپ نے کچھ ان سے کوئی معاوضہ طلب کر لیا ہے جو ان کی حالت ہوگی ہے؟ ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے؟ فہم یکتبون، جو وہ لکھے جاتے ہیں، ام یریدون کیدا، کیا وہ آپ کو فریب دینا چاہتے ہیں؟ فالذین کفروا ہم المکیدون، جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں وہ خود فریب کا شکار ہو جائیں گے۔ ظاہر جی اس سے بڑا فریب کسی شخص کے ساتھ کیا ہو جائے کہ اس کو آخرت میں جا کے پتہ چلے۔ ادھر تو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ جناب کو آگے جا کے پتہ لگے کون ٹھیک ہے، آگے جا کے پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا۔ ادھر پتہ چلنا چاہیے کہ کون سچ ہے اور کون غلط ہے۔